ایک شخص ہے ایران میں، اب اس کا مقبرہ جو ہے نا دعا کی قبولیت کی جگہ بن گیا ہے، اور آپ کو بتاؤں اپنے علاقے کا چھٹا ہوا بدماش تھا وہ، نام ہے اس کا رسول ترک۔ آپ لوگ جائیے گا قم میں اس کی قبر ہے، کسی سے بھی پوچھیے گا رسول ترک کی قبر کہاں ہے، ٹھیک ہے، نام ہی تھا اس کا۔ سال بھر بدماشی کرتا تھا، سال بھر بدماشی کرتا تھا، سن لو حسین کیا ہے، سن لو حسین کیا ہے، سال بھر بدماشی کرتا تھا، چینا جھپٹی لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، ارے بھیا یہ رسول ترک، نام سے کانپتے تھے۔ 10 دن چھوڑ دیتا تھا، 10 دن بدماشی نہیں کرتا تھا، مجلسوں میں آتا تھا۔ میں یہ واقعہ صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم کیا ہو یہ مت سوچنا، تم کہاں ہو بس یہ سوچنا، تم کیا ہو یہ ذہن میں مت لانا، تم کہاں ہو بس یہ ذہن میں لانا۔ سال بھر بدماشی کرتا تھا، 10 دن نہیں کرتا تھا، یعنی اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا تھا، ساری چیزیں چھوڑ دیتا تھا۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ پہلی محرم کو مجلس میں آ کے بیٹھ گیا اپنے محلے کی، جیسے ہی آ کے بیٹھا جماعت والوں نے جو پرمکھ لوگ تھے آپس میں چلی گوئیاں کرنے لگے، ان کی وجہ سے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے، لوگ آنا نہیں چاہتے کہ یہ آپ ان کو انجمن سے نکالتے کیوں نہیں ہیں، یہ کیوں آتے ہیں مجلس میں، ایسے لوگوں کو حسین نہیں قبول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی عزاداری نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ سوری ٹو سے کسی کے اوپر کمنٹ مت کیا کرو، کسی کے اوپر کمنٹ مت کیا کرو، تم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے ہو، پتہ نہیں کون کب توبہ کر کے آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے نا، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ غیبتیں حرام کیوں ہیں؟ بولو بولو کیوں حرام ہیں؟ غیبتیں حرام اس لیے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ خدا سے معافی مانگ لے اور خدا اس کے گناہ معاف کر دے، لیکن تم نے جو اس کی برائی عام کر دی ہے تو خدا نے تو اس کو پاکیزہ بنا دیا، لیکن تم نے اس کو برا بنا دیا۔ اس نے معافی مانگ لی نا، اس نے معافی مانگ لی تو خدا نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، لیکن تم نے جو اس کے گناہ کو ادھر ادھر پھیلا دیا وہ ایک بڑا گناہ ہو گیا اس کے لیے، خدا نے تو معاف کر دیا۔ پتہ نہیں کب خدا کسے معاف کر دے، اور کوئی اگر حسین کا وسیلہ دے کر جائے گا تو کیسے نہیں معاف کرے گا؟ وسیلہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپس میں صدر اور نائب صدر اور سیکریٹری سب بات کرنے لگے تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی جا کے خود سے کہے کہ بھیا آپ نہ آئیے، تو ایک نوجوان کو بھیجا، وہ نوجوان گیا، جا کے جھک کے اب کہا ان سے کہ آپ یہاں نہ بیٹھیے، آپ جائیے، آپ یہاں سے جائیے، آپ ہماری مجلس کی شوبھا کو خراب کر رہے ہیں، جائیے۔ اچھا لوگوں کو ڈر تھا کہ ریئیکشن آئے گا، ابھی ریئیکشن آئے گا، اس کو بول رہے ہیں یہاں سے جانے کے لیے تو ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ تو اس نے کہا کس نے کہا ہے جانے کے لیے؟ کہا نہیں پرمکھ صاحب نہیں چاہتے کہ آپ یہاں بیٹھیں۔ کہا اگر میری وجہ سے امام حسین کی مجلس خراب ہوگی تو میں نہیں رہوں گا، میں چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ اٹھا اور چلا گیا، جا کے اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور رونے لگا کہ مولانا 10 دن تو میں آپ کی مجلس کرتا تھا، اب میں کیسے کروں گا، میں آپ کے اوپر کیسے روؤں گا، اب میں آپ کا غم کیسے مناؤں گا۔ وہ اپنے آپ، اب اس نے کیا راز و نیاز کیا، کیا باتیں کی مولا سے، کیا ہوا کچھ نہیں معلوم ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ اس نے جا کے اپنے آپ کو بند کر لیا کہ مجھے مجلس میں جانے نہیں دیا گیا، بند کر لیا۔ یہ رات کی بات ہے، رات میں مجلس تھی، یہ رات کی بات ہے۔ دوسرے دن صبح، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید رات میں ہی، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نماز صبح کے فوراً بعد، پوری جماعت یعنی انجمن، صدر سیکریٹری سب، جماعت کے جو صدر تھے بہت محترم شخصیت تھے، کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے، وہ بھی بہت محترم شخصیت تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، دیندار انسان تھے۔ وہ صبح صبح اس کے دروازے پہ جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ رسول ترک معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، کل سے مجلس میں آنا۔ اس نے کہا نہیں، اب نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا، کہ تم جب تک آؤ گے نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کہا دیکھو میں اتنا تو سمجھتا ہوں، بدماش ہوں، برا ہوں، سب ہوں،
لیکن اتنا تو سمجھتا ہوں کہ رات میں بھگانے والا صبح کبھی میرے دروازے پر بلانے نہیں آ سکتا۔ راز کیا ہے وہ راز مجھے بتاؤ۔ جب تک مجھے راز نہیں بتاؤ گا میں جاؤں گا نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ اب اس نے کیا ایگریمنٹ کیا امام حسین کے ساتھ، کس کو کیا معلوم؟ اس نے کیا کیا کس کو کیا معلوم؟ کسی کو نہیں معلوم۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ کہا نہیں، اب وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ واقعہ ایسا تھا کہ واقعی بتانے کے لائق نہیں تھا، واقعی نہیں تھا، لیکن نقل کیا گیا ہے۔ واقعہ ایسا تھا۔ میں کہا نہیں بس تم آ جاؤ، تم چھوڑو، اب تم آ جاؤ، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ کہا نہیں میں آؤں گا نہیں جب تک راز نہیں بتاؤ کہ وہ راز کیا۔ کہا مجلس ہماری تو ہو گئی۔ اب انہوں نے راز بتایا، مجلس تو ہماری ہو گئی۔ مجلس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں کربلا میں ہوں، صدر، انجمن کے صدر، جن کے آرڈر سے اس کو بھگایا گیا، شخصیت ہے وہ بھی۔ میں نے دیکھا کہ میں کربلا میں ہوں، ایک طرف یزیدی ہیں اور ایک طرف حسینی، ایک طرف امام حسین کا خیمہ ہے۔ تو میں نے کہا ارے میں کربلا آ گیا، میں امام حسین کی نصرت کرنے والا ہوں۔ تو میں نے کہا کنفرم کیا کہ یہ امام حسین کا خیمہ یہی ہے نا؟ کہا یہی ہے، کسی نے بتایا مجھ سے کہ ہاں یہی ہے۔ تو میں بھاگا ہوا گیا۔ میں جیسے امام حسین کے خیمے کے قریب جا رہا تھا، دیکھا ایک کتا، یہ واقعہ ہے، یہ خواب ہے، دیکھا ایک کتا اس خیمے کے ارد گرد ٹہل رہا ہے اور مجھے خیمے میں جانے نہیں دے رہا ہے، مجھے خیمے میں نہیں جانے دے رہا۔ جب میں قریب جاتا ہوں تو میرے پاس آ کے بھونکتا ہے اور جھپٹتا ہے، مجھے قریب نہیں جانے دے۔ میں نے کہا میں امام حسین کا ناصر ہوں، مجھے مدد کرنی، مجھے جانے دو، لیکن وہ جانے نہیں دیتا۔ کہنے لگے اسی خواب کے عالم میں جب میں اس کتے کے قریب گیا ہوں تو وہ ایکچول میں تھا تو کتے کی شکل میں، لیکن اس کی صورت میں مجھے تمہاری صورت نظر آئی ہے۔ رسول ترک سے کہا اس کتے کی صورت میں اگر یہ واقعہ نقل نہیں ہوتا، یعنی سرٹن نہیں ہوتا، یہ حقیقت نہیں ہوتی، تو میں کبھی منبر پہ بیان نہیں کرتا، میں کبھی منبر پہ بیان نہیں کرتا۔ اکثر بزرگ علماء نے اسے نقل کیا ہے، سب نے نقل کیا، مشہور واقعہ کہ میں نے اس کتے کی شکل میں تمہاری شکل دیکھی۔ میں نے کہا یہ تو اپنا رسول ترک ہے، یہ امام حسین کا نگہبان بنا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کس جانور کی شکل میں؟ تو یہ مسکرایا، بہت گنہگار تھا نا، یہ مسکرایا، کہا میرے مولا نے مجھے کتے کی شکل میں ہی قبول کر لیا، اپنا سگ بنا لیا، مجھے اپنا سگ بنا لیا۔ یعنی انہوں نے اس بات کی رضایت کر دی، چونکہ وہ جب وہاں سے نکل رہا تھا امام باڑے سے تو وہ یہ کہتا ہوا نکل رہا تھا کہ مولا میں ایک عزادار نہیں ہوں لیکن آپ کے دروازے کا کتا تو ہوں نا، میں آپ کے دروازے کا سگے درے حسین تو ہوں، مجھے کیوں نکال دیا؟ میں کم سے کم کسی غیر کو آنے تو نہیں دیتا، مجھے ایک سگ کی شکل میں قبول کر لیتے۔ تو ہنسنے لگا، کہا اچھا مجھے مولا نے اس شکل میں قبول کر لیا۔ اس کو جاننے والے بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کبھی رسول ترک کی نماز شب نہیں چھوٹی، توبہ، کبھی نماز شب نہیں چھوٹی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں عرفان کی اس منزل میں پہنچ گیا تھا، اس منزل میں پہنچ گیا تھا کہ اپنے مرنے سے ایک ہفتہ پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے فلاں جگہ موت آئے گی، فلاں وقت موت آئے گی، اور میرا قبرستان، میری قبر فلاں قبرستان میں بنانا، سب کچھ بتا دیا تھا، سب کچھ بتا دیا تھا۔ گناہ حائل نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی توبہ کے دروازے سے حسین تک پہنچنا چاہے تو، لیکن وہ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری طرح نماز کے بعد گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کو انجام نہ دینے کا عہد کرنے کا نام توبہ ہے کہ اب نہیں ریپیٹ کروں گا، اب نہیں، بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب نہیں، مولا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا ایگریمنٹ کر کے دیکھیے، مجھے بہت ساری باتیں کہنی تھی لیکن میں نہیں کہہ سکا آج، ایسا ایگریمنٹ کر کے دیکھیے مولا کے ساتھ اپنے، کیجئے۔ میں منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ امام حسین کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، امام حسین آپ کے ایگریمنٹ کی لاج رکھیں گے اور آپ محسوس